الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 5 سے متعلق ہے۔ اہدی، تو ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس آیت مبارکہ میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہدایت، دوسرا صراط اور تیسرا المستقیم۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، راہبری کرنا، اور صراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ ہدایت کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہدایت کی ایک قسم ہے اراءۃ الطریق، جسے یوں آپ کہہ سکتے ہیں راہ دکھانا، اور ہدایت کی دوسری قسم ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل پر پہنچانا۔ تو ہدایت لفظ کے 2 معنی ہوئے، یعنی کبھی ہدایت لفظ بولا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، اور کبھی لفظ ہدایت بولا جاتا ہے تو اس کی مراد ہوتی ہے منزل پر پہنچا دینا۔ یعنی ایک ہے آپ گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ جناب ایسے ایسے جانا ہے، فلاں مقام پہ پہنچنا ہے، تو یہ بھی ہدایت ہوتی ہے، اور آپ بازو سے پکڑیں اور اس مطلوبہ جگہ پر چھوڑ دیں، یہ بھی ہدایت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں لفظ استعمال فرمائے ہیں ہدایت کے، یعنی کسی جگہ فرمایا کہ آپ ہدایت عطا فرماتے ہیں لوگوں کو، اور کسی جگہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جب کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو فقہاء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے وضاحت فرمائی کہ جہاں فعل ہدایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت پہ چلانے کے لیے آئے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جہاں ہدایت کی نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ بنانا، حضور کے ذمے نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ان لوگوں کو ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمے نہیں، اور لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ تو جہاں فعل ہدایت کو منسوب الی رسول علیہ السلام کیا گیا ہے تو اس سے مراد ہے راہبری کرنا، راہ دکھانا، اور جہاں اس کی نفی کی گئی ہے تو وہاں مراد یہ ہے کہ ہدایت یافتہ بنانا حضور کے ذمے نہیں ہے۔ حضور کے ذمے تو یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، محبوب آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے پیغام دیا لوگوں تک پہنچا دیں، لوگوں کو بتا دیں۔ وما انت علیہم بمسیطر، آپ کو زور زبردستی والا بنا کے نہیں بھیجا کہ زبردستی آپ پکڑیں لوگوں کی گردنوں سے اور آپ ان سے عمل کروائیں۔ وما انت علیہم بمسیطر، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو جابر بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کوئی
سختی کرنے والا اور جبری طور پہ عمل کروانے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ کا منصب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پیغام آتا ہے، آپ وہ لوگوں کو سنا دیں۔ اگر کوئی اتباع کرتا ہے، مانتا ہے تو فابہا، اگر نہیں مانتا تو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جیسے 7ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب نہ آپ کا حساب ان سے لینا ہے، نہ ان کا حساب آپ سے لینا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ آپ کے ذمے نہیں ہے لوگوں کو ہدایت یافتہ کرنا، ہدایت یافتہ بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ فرمانا، لوگوں کو سمجھانا، بتانا۔ دوسرا لفظ آگے آ گیا صراط اور مستقیم۔ صراط مستقیم، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ صراط مستقیم مین روڈ کو بھی کہتے ہیں، صراط مستقیم اس سیدھی سڑک کو کہتے ہیں جس پر دائیں بائیں مڑے بغیر کوئی بندہ بھی وہ آسانی کے ساتھ سفر کر سکے۔ جس راستے میں ٹیڑھا پن نہ ہو اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو آیا کہ صراط مستقیم ہے، تو گویا ایسا راستہ اختیار کریں۔ یہ دین اسلام صراط مستقیم ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول تک لے جائے گا، جنت تک لے جائے گا، کامیابی تک لے جائے گا۔ تو صراط مستقیم درمیانہ راستہ، کیسا درمیانہ راستہ کہ ادیان میں دین اسلام اور فرقوں میں عقائد اہل سنہ یہ صراط مستقیم ہے۔ بہت سارے ادیان اللہ پاک نے بھیجے، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان ادیان میں کہیں بہت زیادہ سختی تھی، کہیں نرمی تھی، افراط و تفریط تھا، کہیں حد سے زیادہ سختی، کہیں حد سے زیادہ نرمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا، سختی اور نرمی دونوں کے درمیان کا راستہ عطا فرمایا۔ یہ صراط مستقیم ہے، درمیانہ راستہ، نہ بہت زیادہ سختی نہ بہت زیادہ نرمی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی تو اس میں بہت زیادہ سختیوں کے معاملات تھے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی کی یہ مثال تھی کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کپڑے کو کاٹا جاتا تھا، بدن پہ ناپاکی لگ گئی اسے داغا جاتا تھا۔ زکوٰۃ میں 25% ادائیگی ضروری تھی، چوتھائی مال ادا کرنا زکوٰۃ میں یہ فرض تھا۔ اگر کوئی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے ماتھے پہ یا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ قتل میں اگر کوئی ناحق قتل ہو تو قصاص لینا واجب تھا، مقتول کے ورثاء دیت یا معاف کرنے کے اہل نہیں تھے، مجاز نہیں تھے۔ اسی طرح عورت جب مخصوص پیریڈ میں گزر رہی ہوتی تو اس کے ساتھ مکان میں رہنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جس برتن کو، جس کپڑے کو، جس شے کو ہاتھ لگائے وہ چیز بھی ناپاک سمجھی جاتی تھی۔ بلکہ یہاں تک کتب میں ملتا ہے کہ وہ اس کی چارپائی گھر سے باہر رکھ دیتے تھے، وہ ایک شرمندگی کی علامت بن کے رہ جاتی تھی۔ تو یہ دین موسیٰ میں شدت تھی، سختی تھی، مشکلات تھیں، افراط تھا۔ اسی طرح دوسری طرف دین عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اس دین میں نرمی بہت زیادہ تھی۔ جیسے ان کے لیے شراب حلال، ان کے لیے سور اور مردار کا گوشت ان کے لیے حلال، مشرکہ عورتوں سے نکاح ان کے لیے جائز، نجاست کپڑے کو لگ بھی جائے تو اسی طرح کپڑے کے ساتھ پھر بھی عبادت، اسی ناپاک کپڑے کے ساتھ ہی عبادت کرنا جائز ان کے لیے۔ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اولیاء جو ہیں وہ قصاص نہیں لے سکتے، ورثاء ان پر معاف کرنا ہی واجب ہے۔ قتل ہوا ہے، بدلہ نہیں لے سکتے، نہ دیت لے سکتے ہیں، معافی کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں حائضہ عورت کے ساتھ سارے معاملات جائز ہوتے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی جائز ہوتا۔ تو یہ دین عیسیٰ میں نرمیاں تھیں جو بہت زیادہ تھیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام افراط و تفریط سے پاک، ان کا درمیانہ راستہ ہے۔ یعنی زکوٰۃ ہے تو وہ 2.5% ہے، مال کا بہت بڑا حصہ نہیں جاتا۔ کپڑا ناپاک ہوا ہے، نہ عیسائیوں کی طرح اس ناپاک کپڑے کے ساتھ عبادت جائز ہے
اور نہ کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت ہے، دھو لیں، کپڑا پاک ہو جائے گا، کپڑا بھی بچ گیا اور پاکی کے ساتھ عبادت بھی ہو گئی۔ بدن ہے، دھو لیں، پاک ہو جائے گا، بلکہ پانی بھی نہیں ملتا تو تیمم کے ساتھ بھی پاکی کی اجازت اسلام عطا فرماتا ہے۔ توبہ ہے تو آپ قول کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، یعنی ایک اعتراف کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ ہوا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس سے نفرت ہو جائے، اللہ سے بندہ معذرت کرے کہ باری تعالیٰ یہ معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو توبہ بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی قتل ہے تو اس میں قصاص بھی لیا جا سکتا ہے، دیت بھی لی جا سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ورثاء کو اختیارات ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اسی طرح جو نجس جانور ہیں ان کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، مشرکہ عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ تو یہ دین اسلام ہے جو بین بین ہے، یعنی قریب قریب ہے، درمیان میں، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، درمیانہ راستہ ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا صراط مستقیم، کہ درمیانہ راستہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بنایا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو بھی نماز میں آ کر بھی آپ سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، تو وہ کون سا راستہ مانگ رہے ہیں؟ سیدھے راستے پہ آ تو چکے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ تو بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یہ تحصیل حاصل تو نہیں ہے کہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب جو چیز ہو اس پر پھر آپ سوال کرتے ہیں، تو مراد ہے اس پہ استقامت مانگنا۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کے یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا اللہ اس ہدایت پر ہمیں قائم رکھنا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہدایت کے جس درجے میں ہم ہیں اس سے اگلا درجہ مزید عطا فرما، مزید ہمیں ہدایت میں ترقی عطا فرما۔ اور ہدایت مانگنے میں ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ مجھے ہدایت، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو بندہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو انسان کے، مسلمان کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ وہ جو خیر مانگتا ہے صرف اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ ساری مسلم امہ کے لیے خیر مانگتا ہے۔ تو جب ہدایت بھی مانگ رہا ہے تو وہ مانگ رہا ہے یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو ہدایت پہ استقامت عطا فرما، سب کے پاس جتنی رہنمائی اسلام کی تعلیم ہے اس سے اور زیادہ ہمیں عطا فرما، جو ہماری روحانی درجات ہیں ان میں ترقی عطا فرما، جتنا ہمیں قرب حاصل ہے اس سے زیادہ قرب ہم سب کو عطا فرما۔ اور پھر یہ معنی بھی ہے کہ جب ساروں کے ساتھ مل کے آپ دعا مانگتے ہیں، دوسروں کو دعا میں لے کے آپ چلتے ہیں، تو کتنے مقبول بندے ہیں، ان کے ساتھ، مقبول بندوں کے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں، تو گویا ہماری حاضری بھی دوسروں کے ذریعے ہی قبول ہو جائے گی۔ تو دوسروں کے ذریعے قبولیت دعا کا یہ طریقہ بھی ہے، یا دوسروں کے لیے یہ دعا بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ گفتگو ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا۔